ہمیشہ سے بہت ہی زیادہ اسٹرانگ نظر آئی ہیں، مگر میں نے انہیں دیکھا ہے شاید آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بھی، شاید ٹوٹتے ہوئے بھی، مگر پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے کہتی رہی کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر پھر بھی یہ میرے سامنے یہ کہیں کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہے، میں کچھ فیل نہیں کرتی ہوں، تو یہ تو میں کہوں گی کہ سراسر غلط کہہ رہی ہیں. ابھی خیر یہ ایک بہت بڑی زیارت سے واپس آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو اپنے گھر بلایا تھا اور وہاں پہ ان کے لیے جو ایک سرپرائز تھا اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ غلاف کعبہ کا جو لکھائی ہے اس کے اندر انہوں نے حصہ ڈالا اپنا، اور وہاں پر ان کی ویڈیو اور پکچر اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ میرے اندر بھی ایک خواب پیدا ہوا کہ یار کاش میں بھی جاؤں تو اللہ پاک مجھے یہ عزت دے، اللہ پاک مجھے یہ تحفہ دے، بیکاز اللہ نہ چاہے تو کوئی انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. تو ان سے جانتے ہیں کہ اللہ کا تحفہ ان کو کیسا لگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسا لگا آپ کو سرپرائز اللہ کی طرف سے؟ وہ سرپرائز تو آپ سمجھ لیں کہ زندگی کا سب سے بڑا جو گفٹ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اپنے گھر کے غلاف کو مجھ سے سلائی لگوائی ہے. تو سوچے 2023 کا جو غلاف جو ہوگا نا، جو خانہ کعبہ کے اوپر اس کو وہ ویئر اس کو کریں گے، پہنائیں گے، چڑھائیں گے، اس کے اندر میرے اس گنہگار ہاتھوں نے بھی سلائی لگائی ہوگی. تو الحمدللہ اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، وہاں جا کے مجھے یہ اعزاز اللہ نے بخشا. بڑے بڑے جو نصیب والے ہوتے ہیں ان کو یہ موقع ملتا ہے، تو شاید میری قسمت کہیں تھوڑی بہت اچھی تھی جو اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. مجھے بہت خوشی ہے، اور میں نے وہ جا کے پھر میری اس دن خوشی کی انتہا نہیں تھی. میرا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اور میں جب گئی، جب انہوں نے مجھے سوئی پکڑائی کہ آپ اس کو ٹانکا لگائیں، تو سوچیں پھر آپ کہ آپ اس غلاف کو تیار کریں جو اللہ کے گھر کے اوپر اس کو لگائیں گے. تو 2023 کے غلاف کے اندر میرا بھی حصہ ہے، اور قیامت والے دن بھی وہ گواہی دے گا کہ اس نے مجھے تیار کیا تھا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیسا آپ کا سفر رہا اور کیسا آپ کی عمرہ رہا؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں اپنے امی ابو کے ساتھ گئی تھی، اور میری امی ابو میرے ساتھ تھے. میں نے اپنے ابو کو عمرہ کروایا، اپنا عمرہ کیا. پھر میرے ابو ایک دن بعد آئے، کچھ گھنٹوں کا فرق تھا، پھر ان کو عمرہ کروایا. میں جو چل نہیں سک رہی تھی، میں غار ثور پہ چلے گئی، 5000 فٹ کی بلندی پہ. میں غلاف کعبہ کو سلائی لگانے کے لیے چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کنویں سے غسل دیا گیا تھا اس کنویں کے پاس میں گئی، وہاں سے میں نے جا کے ویڈیوز بنائی، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر دکھایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں جن سے سب سے زیادہ پیار تھا وہ تھے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی قبر پہ میں گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی آپ مدینہ آئیں سب سے پہلے میرے چچا کے پاس جائیں اور پھر میرے پاس آئیں، کیونکہ آپ ان کو بہت عزیز تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہندا نے ان کا کلیجہ بھی چبایا تھا، جس کی وجہ سے وہ آئی تو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر یہ کہا تھا کہ پلیز آپ ہمارے سامنے نہ آیا کریں، کیونکہ جب آپ ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں اپنے چچا کی یاد آتی ہے. تو احد کے پہاڑ کے ساتھ ہے، اور احد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد سے بڑی محبت ہے. احد کے پہاڑ کا آج بھی چھوٹا سا اگر ٹکڑا باہر لے جایا جائے مدینہ سے تو وہ گیلا ہو جاتا ہے، روتا ہے، وہ باہر نہیں جانا چاہتا. تو جب غزوہ احد میں 72 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی تو ان کو جنت البقیع میں جب دفن کرنے لگے تھے تو احد کا پہاڑ بھی ساتھ چل پڑا تھا کہ میں بھی وہاں جاؤں گا. تو پھر وہیں پہ ہی احد کے میدان میں ہی ان کو دفن کیا گیا. اور آپ یقین مانیے اتنی خوشبو آئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ جا کے، اتنی خوشبو تھی کہ میرا دل کرتا تھا اگر کوئی چیز ہو، کوئی ایسا پیمانہ ہو تو میں اس کو قید کر لوں اور لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیں آج بھی 1444 سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے تازہ تازہ یہاں پہ گلاب جو ہیں گلاب وہ بچھائے گئے ہیں. تازہ گلابوں کی خوشبو آج بھی آتی ہے وہاں سے. ماشاءاللہ. اچھا، عمرے کی بات آپ نے کی ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک دن بعد آئے. ان کا میں نے سنا ہے کہ ایک سبزی کی ریڑھی لگا کر انہوں نے پیسے اکٹھا کیے اور عمرہ کے لیے کچھ ایسا. میرے ابو جو تھے نا وہ ایک بڑے ہی فرشتہ نما انسان ہیں. زندگی بڑی سادگی سے انہوں نے گزاری ہے، کبھی اللہ سے کوئی شکوہ کوئی گلہ کچھ نہیں کیا. صرف ایک ہی خواہش کی تھی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے. تو جب میری چھوٹی بہن اور بھائی کی شادی آج سے 7 سال پہلے انہوں نے کی تو اس کے بعد پھر ان کو ایک دن 500 روپے بچے تھے پہلی دفعہ سبزی میں سے. میرے ابو سبزی کا کام کرتے تھے منڈی میں، تو انہوں نے لا کے میری امی کو دیے کہ یہ پیسے رکھ لیں، ہم عمرہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ. تو ان کو 7 سے 8 سال لگے پیسے جمع کرنے میں. انہوں نے پیسے جمع کیے، کمیٹیاں ڈالیں اور
اس کے بعد ہم نے جانا تھا 6 مارچ 2020 کو، کووڈ آ گیا تو ہم نہ جا سکے. پھر انہوں نے وہ پیسے سنبھال کے رکھے اور اس کے بعد ان کا ویزا نہیں لگ رہا تھا. میرے ابو کا نام ہے شاہ محمد، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ اہل تشیع ہیں، اس کی وجہ سے کوئی ویزے کا مسئلہ ہو گیا تھا، نہیں لگ رہا تھا. پھر میرے ابو کا ویزا شام 5 بجے لگا اور میرا ایک دن پہلے لگا ہوا تھا. میری ٹکٹ جو تھی وہ رات 2 بجے کی تھی اور میرے ابو کی فلائٹ نیکسٹ ڈے 11 بجے کی تھی. تو میں اپنا عمرہ کر کے تو واپس جب ابھی اپنے ہوٹل پہنچی تھی تو مجھے فون آ گیا کہ آپ کے ابو آ گئے. تو میں نے ان کو عمرہ کروایا، خود میں نے سارا پڑھا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. تو انہوں نے جب پہلی بار خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو وہ اتنے جذباتی ہو گئے تھے، اتنا وہ روئے تھے. اور جب وہ مسجد نبوی میں گئے تو وہ اتنا روئے تھے، اتنا روئے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا واسطے دے کے اللہ کو کہا کہ آپ کو اپنے محبوب کا ہی واسطہ ہے جہاں پہ میں آج بیٹھا ہوں. ایک تو میرے لیے دعا کی کہ میری بیٹی کو تندرستی دے دیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا تھا سب کے لیے میرے ابو نے بچیوں کی شادیوں کے لیے دعائیں کی. اور میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ 20 دن رہے ہیں تو وہ روتے ہی رہے ہیں اور کہتے تھے کہ میری زندگی میں صرف ایک ہی خواہش تھی، اس کے بعد نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی اچھے کھانے کی فرمائش کی ہے، نہ اچھے کپڑے کی، نہ کسی سے کوئی گلہ نہ شکوہ. رات 2 بجے سحری ٹائم، آپ امیجن کریں کہ سردیوں میں کتنی دھند ہوتی ہے. رات 2 بجے سے نیکسٹ ڈے کی شام کی نماز، مغرب کی نماز پڑھ کے وہ گھر آتے تھے. 2 بجے وہ بادامی باغ جاتے تھے، وہاں سے سبزی لیتے تھے اور اس منڈی میں اقبال ٹاؤن آ کے سارا دن بیچتے تھے. آپ کبھی بھی جا کے میرے ابو کا نام پوچھ لیں شاہ محمد تو دنیا آپ کو تعریفوں کے پل باندھ دے گی کہ اتنے اچھے وہ انسان ہیں. تو وہاں پہ بیچتے تھے اور پھر مغرب ٹائم گھر آتے تھے. تو میرے ابو نے حق حلال کی محنت کر کے کھلایا. وہ 7 سال کے تھے جب سے وہ محنت کرنا شروع ہوئے، آج وہ 63 سال کے ہو گئے. ماشاء اللہ، جیسی آپ اسٹرانگ ہے ویسی آپ کی فیملی بھی اسٹرانگ ہے. تو